بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ تو آج کا بیان ہے خیز کے احکام کا بیان۔ خیز کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا پر ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنی پڑے گی۔ اگر فرض نماز پڑھتے ہوئے حیض آ گیا تو وہ نماز بھی معاف ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑے، اور اگر نفل یا سنت میں حیض آ گیا تو اس کی قضا پڑھنا پڑے گی، اور اگر آدھے روزہ کے بعد حیض آیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہو تو قضا رکھے۔ اگر نفل روزہ میں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضا رکھے۔ مسائل نمبر 3۔ اگر نماز کے آخر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی معاف ہو گئی۔ حیض کے زمانے میں مرد کے پاس رہنا یعنی صحبت کرنا درست نہیں، اور صحبت کے سوا اور سب باتیں درست ہے جن میں عورت کی ناپ سے لے کر گھٹنے تک کا جسم مرد کی کسی عضو سے مس نہ ہو، یعنی ساتھ کھانا پینا لیٹنا وغیرہ درست ہے۔ کسی کی عادت 5 دن کی یا 9 دن کی تھی، سو جتنی دن کی عادت تھی اتنی ہی دن خون آیا پھر بند ہو گیا تو جب تک نہا نہ لے تب تک صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر غسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ ایک نماز کی قضا اس کی ذمہ واجب ہو جائے تب صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں۔ اگر عادت 5 دن کی تھی اور خون 4 ہی دن آگے بند ہو گیا تو نہا کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جب تک 5 دن پوری نہ ہو لے تب تک صحبت کرنا درست نہیں کہ شاید پھر خون آ جائے۔ اگر پوری 10 دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہو جائے اس وقت سے صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائی ہو۔ اگر 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے گا تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا۔ حساب سے جتنے دن حیض کے ہو ان کو حیض سمجھے اور اب غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر پوری 15 دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا، سو 1 دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی قضا پڑھنی چاہیے۔ دن حیض 7 دن حیض آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ 3 دن پوری ہو چکی اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کرے نہ نماز پڑھے۔ اگر پوری 10 دن رات پر یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے تو ان سب دنوں کی نمازیں معاف ہے، کچھ قضا نہ پڑھنا پڑے گی، اور یوں کہیں گی کہ عادت بدل گئی اس لیے یہ سب دن حیض کے ہوگی، اور اگر 11ویں دن بھی خون آیا تو معلوم ہوا کہ حیض کے فقط 3 ہی دن تھے، یہ سب استحاضہ ہے، پس 11ویں دن نہائے اور 7 دن کی نمازیں قضا پڑھے اور اب نمازیں نہ چھوڑے۔ اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور اسی وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے نہا دو ڈالتے ہوئے نہانے کے بعد بالکل ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف 1 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، تب بھی اس کے وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی۔ اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو نماز معاف ہے، اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں۔ اگر پوری 10 دن رات حیض آیا اور اسی وقت خون بند ہوا کہ بالکل ذرا سا، بس اتنا وقت ہے کہ 1 دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہانے کی بھی گنجائش نہیں، تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا پڑھنی چاہیے۔ رمضان شریف میں دن کو پاک ہوئے تو اب پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، شام تک روزہ داروں کی طرح
طرح سے رہنا واجب ہے، لیکن یہ دن روزہ میں محسوس نہ ہوگا بلکہ اس کی بھی قضا رکھنی پڑے گی۔ اگر رات کو پاک ہوئے اور پوری 10 دن رات خیز آیا تو اگر اتنی ذرا سی رات باقی ہو جس میں ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکتی تھی، تب بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اور اگر 10 دن سے کم خیز آیا ہے تو اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھرتی سے غسل تو کر لیں گے، لیکن غسل کے بعد ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہ کہہ پائیں گے تو بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اگر اتنی رات تو تھی لیکن غسل نہیں کیا تو روزہ نہ توڑے بلکہ روزہ کی نیت کر لے اور صبح کو نہا لے، اور جو اس سے بھی کم رات ہو یعنی غسل بھی نہ کر سکتے تو صبح کا روزہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے، پھر اس کی قضا رکھے۔ جب خون سوراخ سے باہر کی کال میں نکل آئے تب سے خیز شروع ہو جاتا ہے۔ اس کال سے باہر چاہے نکلے یا نہ نکلے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ تو اگر کوئی سوراخ کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے جس سے خون باہر نہ نکل پائے تو جب تک سوراخ کے اندر ہی خون رہے اور باہر والی روئی وغیرہ پر خون کا دھبا نہ آئے تب تک خیز کا حکم نہ لگا دیں گے۔ جب خون کا دھبا باہر والے کال میں آ جائے یا روئی وغیرہ کھینچ کر باہر نکل لے تب سے خیز کا حساب ہوگا۔ پاک عورت نے رات کو فرج داخل میں گدی رکھ لی تھی، جب صبح ہوئی تو اس پر خون کا دھبا دیکھا تو جس وقت سے دھبا دیکھا ہے اس وقت سے خیز کا حکم لگائیں گی۔ استحصاء کے احکام کا بیان۔ استحصاء کا حکم ایسا ہے جیسے کسی کی نکسیر پھوٹی اور بند نہ ہو، ایسی عورت نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، قضا نہ کرنا چاہیے اور اس سے صحبت کرنا بھی درست ہے۔ نوٹ: استحصاء کے احکام بالکل معذور کے احکام کی طرح ہے۔